اماں، مجھے تیرے سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مریم نے اپنی ماں کو دیکھتے اپنی ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے پریشانی سے کہا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ رضیہ نے مریم کو دیکھتے پوچھا۔ اماں، میں شہر جا کر نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ تو جانتی ہے شہر جا کر نوکری کرنا میرا شوق تھا، اور میں نے 12 جماعتیں اسی لیے پڑھی تھی۔ مریم نے سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھتے کہا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، اور تو نے سوچ کیسے لیا میں تجھے اکیلی کو شہر بھیج دوں گی؟ رضیہ نے غصے سے کہا۔ اماں، میں خالہ جان کے پاس رہوں گی، اور وہ بھی تو زری کے بعد اکیلی رہ گئی ہیں، اور اسلم بھی تو شہر میں جاب کرتا ہے، لیکن وہ خالہ کے پاس رک نہیں سکتا، اس کی جاب ہی ایسی ہے۔ مریم نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن مریم، تو وہاں کون سی نوکری کرے گی؟ رضیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اماں، کوشش کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے، تو پریشان نہ ہو، مریم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو، کلثوم اکیلی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم شہر چلی جانا، لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اور کب جانا ہے؟ رضیہ نے پوچھا۔ مریم خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں، آج ہی جانا ہے، اور تو مجھے چھوڑ کے آئے گی؟ مریم نے کہا، میں کیسے جا سکتی ہوں، زری یہاں اکیلی ہوگی۔ رضیہ نے پریشانی سے کہا، اماں کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے، اور تو ہی مجھے شہر خالہ کے پاس چھوڑ کر آئے گی۔ مریم نے ضدی لہجے میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، تو ایک بار مریم سے مل لے جا کر، پھر چلتے ہیں، رضیہ نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مریم کا دل بوجھل ہو گیا تھا، اسے شہر جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، اور جاب کا شوق تو ختم ہو چکا تھا، لیکن فاض کی وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ کلثوم کچھ ماہ پہلے ہی شہر چلی گئی تھی، اور وہاں اس نے ایک بنگلے میں کھانا پکانے کی نوکری ملی تھی۔ زری سے ملنے کے بعد رضیہ مریم کو لے کر گاؤں نکل گئی۔ اس نے مریم کو اپنی بہن کے پاس چھوڑا اور واپس آ گئی۔ مریم تو یہاں کیوں آئی ہے؟ یہ گاؤں نہیں، یہ شہر ہے، اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں تو نہیں جانتی، اور یہاں پر جاب ملنا بہت مشکل ہے۔ کلثوم نے مریم کو دیکھتے کہا، خالہ، میرا یہاں آنا بہت ضروری تھا، اور جہاں تک بات ہے جاب کی، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ مریم نے افسردگی سے کہا، خالہ آپ کہاں جاب کرتی ہیں؟ مریم نے یاد آنے پر پوچھا۔ بیٹا، میں بلیک پیلس، بہت بڑا بنگلہ ہے، وہاں کھانا پکاتی ہوں۔ 3 بھائی ہیں، اور تینوں بہت اچھے ہیں۔ اور بیٹا، بڑے صاحب نے مجھے کہا ہے وہی بلیک پیلس آ جاؤ، اور میں اپنا یہ کمرہ بیچ کے وہیں جا رہی ہوں، کلثوم نے کہا۔ لیکن خالہ میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ مریم نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، تم فکر مت کرو، تم بھی وہیں میرے ساتھ رہو گی۔ آج میں بات کرتی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے ان کو تمہارے وہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ٹھیک۔ مریم نے بھی مایوسی سے کہا، زری کیسی ہے؟ کیا وہ اس نکاح سے خوش ہے؟ کلثوم نے اپنے لہجے میں پیار سموئے پوچھا۔ خالہ جان، وہ ٹھیک ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری بہن کی مشکلات آسان کرے۔ مریم نے گہرا سانس لیتے کہا، آمین۔ چل میں تیرے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، پھر مجھے جانا بھی ہے، کلثوم نے کہا، اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مریم نے بھی چارپائی سے اتر کر جوتی پہنی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ فاض،
میں 3 دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، تم آفس سنبھال لینا۔ دوپہر نے فاض کو کہا، ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا، اور ویسے بھی میں آج گھر جا رہا ہوں۔ اور ہاں، شامیر گھر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ فاض نے موبائل پر ٹائپنگ کرتے کہا، اچھا، کیا؟ اور اسے اپنے گھر کے بارے میں اس وقت تک معلوم نہیں ہونا چاہیے جب تک میں وہ حاصل نہ کر لوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ دوپہر نے بے حد سنجیدگی سے کہا، دوپہر، تم زری میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لے رہے؟ فاض نے یاد آنے پر موبائل اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، وہ ہے ہی ایسی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے لگتا ہے۔ دوپہر نے مسکراتے ہوئے فاض کو دیکھ کر کہا، لیکن یہ مت بھولو کہ وہ کون ہے۔ فاض نے سرد لہجے میں کہا، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ دوپہر نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے فضیل اعوان کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ 3 دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ دوپہر جانے سے پہلے ایک بار زری سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے دوپہر حویلی کی پچھلی سائیڈ کی طرف جاتا، راستے میں اسے کرن مل گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کرن نے تھوڑا سرد لہجے میں پوچھا، اور دوپہر کو اس کا لہجہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مس کرن؟ دوپہر نے سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اور اگر میں کچھ پوچھوں تو جواب دینا آپ پر لازم ہے۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس کا میں جواب دہ ہوں، اور آئندہ اس طرح کے لہجے میں مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ دوپہر نے کرخ لہجے میں کہا، اور حیران پریشان کھڑی کرن کو وہیں چھوڑ کر حویلی کی پچھلی سائیڈ کی طرف چلا گیا۔ رضیہ واپس آ گئی تھی۔ دوپہر نے دروازہ نوک کیا تو رضیہ دوپہر کو باہر کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صاحب آپ؟ رضیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، میں آپ کی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ جس دن وہ بے ہوش ہوئی تھی تو میں بھی وہیں پر تھا، اور مصطفیٰ سے پتہ چلا وہ اس گھر کی بہو ہے، تو میں نے سوچا خیریت معلوم کر لوں۔ دوپہر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، صاحب یہ تو آپ کی رحم دلی ہے، یہ کمرہ آپ کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اندر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ رضیہ نے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور میرا نام دوپہر ہے، آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہیں۔ دوپہر نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، کمرہ چھوٹا لیکن خوبصورت تھا۔ دوپہر نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں زری کو بلا کر لاتی ہوں، رضیہ کہتے ہی کچن کی طرف چلی گئی۔ زری، دوپہر صاحب تیری خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ وہ شامیر کے مہمان ہیں اور بہت اچھے ہیں، رضیہ نے زری کو کہا۔ کون اماں؟ زری نے حیرانگی سے پوچھا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ جس دن وہ بے ہوش ہوئی اس دن کسی نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا تھا۔ اسے دھندلا سا چہرہ یاد تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، زری نے کہا اور اچھے سے اپنے سر پر سے دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر آئی۔ السلام علیکم، زری نے آتے ہی سلام کیا۔ دوپہر نے گہری نظروں سے زری کا معائنہ کیا، جو بلیک کلر کی شلوار قمیض میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، معصوم سی گڑیا۔ وعلیکم السلام، اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ دراصل جب آپ بے ہوش ہوئی تو میں وہیں پر تھا اور
میں ہی آپ کو روم تک لے کر گیا تھا، لیکن حویلی میں کسی کو میں نے نہیں بتایا کیونکہ یہ گاؤں ہے، تو مجھے لگا آپ کا شوہر کچھ غلط نہ سوچے۔ دوپہر نے زری کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، جو اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ یا فاض اسے اس لہجے میں بات کرتے دیکھ پکا غش کھا کر گر جاتے۔ جی اب میں بہتر ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زری نے ہلکا سا مسکرا کر اس نے دوپہر کو غور سے دیکھا، کہیں یہ وہی انسان تو نہیں جو اسے چھت پر ملا تھا۔ زری نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا لیکن آواز اچھے سے پہچانتی تھی، لیکن سامنے بیٹھے انسان کی آواز تبدیل تھی اور اس کی آنکھیں اور لہجے میں زری کے لیے عزت تھی، تو یہ وہ انسان نہیں تھا۔ چلے اب مجھے چلنا چاہیے، دوپہر نے کھڑے ہوتے کہا۔ زری نے سر سے پاؤں تک دوپہر کو دیکھا جو بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ زری پہلی ملاقات میں ہی اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ زری کے لیے تو یہ پہلی ملاقات ہی تھی۔ دوپہر نے زری کو خود کا معائنہ کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا میں جاؤں؟ دوپہر نے زری کو دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل، زری نے ہڑبڑا کر جواب دیا اور نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی۔ دوپہر نے ایک آخری نظر زری پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ رضیہ چائے لے کر آئی تو دوپہر جا چکا تھا۔ اماں وہ چلے گئے ہیں تو یہ چائے میں پی لیتی ہوں۔ زری نے دوپہر کے جانے کے بعد اپنا سر جھٹکا اور اپنی ماں کو دیکھتے کہا، جو زری کو چائے پکڑا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جو شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، فاض نے کلثوم سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ دوپہر بیٹا نے کہا تھا میں یہیں آ جاؤں تو میری بھانجی گاؤں سے آئی ہے، وہ یہاں جاب کرنا چاہتی ہے، اسے میں اکیلی نہیں چھوڑ سکتی۔ کلثوم نے اپنی پریشانی بتائی۔ آپ اپنی بھانجی کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں، میں دوپہر کو بتا دوں گا، فاض نے مسئلہ حل کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا، کلثوم نے خوشی سے کہا۔ پلیز ایک کپ چائے لا دیں، فاض نے اپنی کنپٹی دباتے کہا۔ جی میں ابھی لاتی ہوں، کلثوم نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فاض وہیں صوفے پر ترچھا سا لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو سامنے جس کا چہرہ آیا وہ مریم کا تھا۔ فاض نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ یہ لڑکی تو اب میرے خیالات پر بھی قابض ہو رہی ہے، فاض نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ کرنا پڑے گا تمہارا بھی، فاض نے خود سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کلثوم مریم کو بھی بلیک پیلس لے آئی تھی۔ اس نے مریم کو کہا تھا جب تک اسے جاب نہیں مل جاتی وہ کلثوم کی تھوڑی مدد کر دے۔ مریم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد فاض کو کافی پینے کی عادت تھی۔ کلثوم کو کافی بنانا بھی فاض نے سکھائی تھی اور اب وہ بہت اچھی کافی بناتی تھی۔ مریم یہ اوپر فاض بیٹا کے کمرے میں کافی دے آؤ، میں باقی کا کچن سمیٹ لیتی ہوں، کلثوم نے کافی کا کپ مریم کو پکڑاتے ہوئے کہا، جس نے کافی کو دیکھ کر منہ بسوڑا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ جس انسان سے بھاگ کر وہ یہاں شہر آئی ہے اس کا نام فاض ہے تو مریم اس کے کمرے میں جانے سے پہلے 100 بار سوچتی، لیکن اسے نام معلوم نہیں تھا۔ مریم فاض کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگی، جس میں 2 رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ہر ایک چیز کو بہت خوبصورتی سے
سجایا گیا تھا۔ مریم نے کافی کو سٹینڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑنے لگی۔ فاز جو ٹیرس پر تھا واپس کمرے میں آیا تو اس نے مریم کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس کے دماغ سے نکل گیا تھا کہ کلثوم نے اپنی بھانجی کو لانے کی بات کی تھی۔ کون ہو تم؟ مقابل کی آواز سن کر مریم کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس آواز کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ مریم نے شدت سے دعا کی، کاش جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ محترمہ، آپ سے بات کر رہا ہوں، فاز نے مریم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن مریم وہی بت بنی کھڑی رہی تھی۔ اب تو فاز کو بھی سامنے کھڑی لڑکی کچھ مشکوک لگنے لگی۔ فاز نے 4 قدم کا فاصلہ طے کیا اور مریم کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔